الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے پھر ان خاص مبارک ایام اور راتوں میں اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کی، دعاؤں کی، ذکر کی، تلاوت کی، اعتکاف کی، خدمت والوں کو خدمت کی، یہ توفیقات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی. خاص طور پر جو لوگ ساری دنیا سے کٹ کر اس وقت میں اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے. اور رمضان المبارک کی صحیح وصولی اس کے بغیر شاید ممکن بھی نہیں کہ جب سارے علائق، سارے تعلقات، سارے کام، ساری مصروفیات، مشاغل انسان پس پش ڈال دیتا ہے اور ان قیمتی دنوں اور راتوں کو وصول کرنے کی نیت سے، ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کی نیت سے انسان مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ایسے جیسے اللہ جل شانہ کی گود میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں جیسے آ کر بیٹھ گیا. تو اس سے زیادہ بڑی سعادت اور اس سے زیادہ وقت کا، اس سے زیادہ بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر تو ہمارا رواں رواں اللہ جل شانہ کا شکر گزار رہے، اس توفیق کے ملنے کے اوپر، اس موقع کے عنایت کرنے کے اوپر، کیونکہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. اللہ نہ چاہیں تو انسان خود تو نہ یہ فیصلے کر سکتا ہے، نہ یہ کام کر سکتا ہے. یہاں جو حضرات تشریف لاتے ہیں سالہ سال سے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ نئے بھی آتے ہیں، نیا مجمع بھی آتا ہے، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو بہت مدت سے آ رہے ہیں. یہاں آنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. ایک تو الحمدللہ جو ایک منظم ترتیب ہے وقت گزارنے کی، اس کے نتیجے میں ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو جو بندہ ایک دفعہ یہاں اعتکاف کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو اتنا لطف آتا ہے ان دعاؤں میں، اس مجالس میں، ان چیزوں میں، کہ وہ چیز اس کو پھر بار بار لاتی ہے. یہاں ان عبادات کے ساتھ ساتھ جو الحمدللہ سارا مجمع کر رہا ہوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہاں مستقل ایک فکر دی جا رہی ہوتی ہے اپنی پوری انفرادی زندگی کو پلٹنے کی اور اپنے معاشرے کے لیے باعث خیر بننے کی، کہ ہر انسان جو یہاں آیا وقت گزارنے کے لیے، وہ اپنے ساتھ ایک ایسا جذبہ، ایک ایسی فکر اور ایک ایسی تربیت لے کر جائے جو خود اس کے لیے ذاتی طور پر
اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے لیے، اور پھر اس کے معاشرے کے لیے، ملک و ملت کے لیے، امت کے لیے اور اس پوری اجتماعیت کے لیے وہ انسان زیادہ سے زیادہ سراپا خیر کیسے بن جائے گا کہ جب وہ جائے تو اس سے یہ دونوں قسم کی، اس کی ذاتی زندگی میں بھی اور اس کی اجتماعی معاشرت میں بھی، جس کے اثرات اس کے گھر پہ پڑ رہے ہوں، اس کے دفتر پہ پڑ رہے ہوں، اس کے بازار پہ پڑ رہے ہوں، اس کے معاشرے پر، اس کے شہر پر، وہ مفید ترین کیسے بن سکتا ہے۔ اسی فکر کو لے کر یہ سارا مرکز یہاں بیٹھا ہوا ہے، سارے مشائخ، ہمارے حضرت اقدس، دیگر حضرات جو یہاں خوب اوقات بھی دیتے ہیں، جتنی خدمت ہو رہی ہے، جو کچھ ایک پورا نظم، اتنے بے شمار شعبے آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ سب اسی خیال کے تحت ہوتا۔ اس سے آنے والے بعض حضرات تو الحمدللہ جو بیانات میں اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تو الحمدللہ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں سے واپس جانے کے بعد ان کے پاس ایک مضبوط دعوت ہوتی ہے، ایک مضبوط بات ہوتی ہے جس کا مخاطب ان کے معاشرے کا ہر فرد ہے، ہر فرد سے کرنے والی وہ بات اور ہر فرد کو متوجہ کرنے والی وہ بات ان کے پاس ہوتی ہے۔ دوسری سہولت ان کو یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ بات صرف واعظ اور تذکیر تک محدود نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے واعظ کر دیا، بہت اس کو تلقین کر دی، اس کے نتیجے میں اس کا بہت جذبہ بنا دیا۔ بنتا ہے جذبہ قرآن سننے سے، حدیث سننے سے، سیرت کے واقعات سننے سے انسان کا جذبہ بنتا ہے، دین کی طرف بلایا جائے تو انسان کا جذبہ بنتا ہے، مسلمان میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ لیکن جذبہ بننے کے بعد اس کے سامنے رستہ کیا ہے؟ وہ کرے تو کیا کرے، وہ جائے تو کہاں جائے، اور اپنے اس جذبے کا صحیح، مثبت اور بھرپور استعمال وہ کیسے کرے، تو اللہ جل شانہ نے اس کی ظاہری شکلیں بھی جا بجا پیدا فرما دی۔ مرکز سال کے 12 مہینے الحمدللہ آباد رہتا ہے، اور اسی طرح جس طرح آپ لوگ یہ رمضان شریف کو، جو لوگ صرف رمضان میں آئے ہیں شاید ان کو پورا نہ پتا ہو اس بات کا، جو پہلی دفعہ آئے ہیں، کہ پورا سال ایک اصلاحی تربیتی ترتیب بالکل گھڑی کے گھنٹوں کے حساب سے چلتی ہے، جیسے گھڑی چل رہی ہے ایسے یہ ترتیب بھی چل رہی ہے۔ اس کا ہمارے حضرت کی یہاں موجودگی اور عدم موجودگی سے بھی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت اگر سفر میں بھی ہیں تو بھی ترتیب چل رہی ہے، کہیں اور اجتماعات میں ہے تو بھی ترتیب چل رہی ہے، آنے والے آ رہے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ساتھیوں کا اتنا ذہن بن گیا ہے اور اتنا ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آنے والے اس ترتیب میں جڑنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ آنے سے پہلے یہ پوچھتے بھی نہیں کہ حضرت مرکز میں ہیں یا نہیں ہے، وہ تو آ رہے ہیں اس ترتیب میں جڑنے کے لیے، اپنے تزکیہ اور اپنی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں۔ تو چاہے حضرت سفر میں بھی ہو تو یہاں لوگ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حضرت سفر ہی میں ہیں تو وہ آتے بھی ہیں اور ان کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے، وہ چلے بھی جاتے ہیں، ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، اپنا فائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے ان کا، جس مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ مقصد اللہ جل شان ان کا پورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پھر اسی ترتیب پر مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں اللہ جل شانہ نے جو دارالایمان کے نام سے مراکز قائم کیے، تو وہاں اسی ترتیب کی مکمل نقالی کی کوشش کی جاتی ہے، اسی پر یہی ماحول وہاں بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر وہ ساتھیوں کی ہمت پر اور ان کی مجاہدے پر، ان کی قربانی پر، ان کی للہیت پر، ان کی روحانیت پر، یہ اخلاص پر، قبولیت پر، اس پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے، کہاں پر کس حد تک بات جاتی ہے، 20%، 25%، 50%، 70%۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ 100% ہی کر دے، ایک ہی جیسا کر دے سارا کا سارا۔ تو یہ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فوری طور پر اپنے اوقات کا اور اپنے جذبات کا ایک مصرف ان کے سامنے ہے کہ اگر آپ ان کو جا کر بات سمجھاتے ہیں اور آپ ان کو جا کر دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو کہیں جوڑنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل درجہ بدرجہ ایک ترتیب قائم ہے،
محلے کی سطح پر مجالس کی، روزانہ کی مجالس کی، ہفتہ وار مجالس کی، ماہانہ مجالس کی، شہر کی مجلس کی، پھر اس پورے صوبے کی سطح پر کسی دارالایمان کی مجالس کی، پھر مرکز کی، تو الحمدللہ وہ بندہ کسی نہ کسی درجے میں آپ اس کو جوڑتے اس کو پوری بات انشاءاللہ سمجھا سکتے ہیں. یہ سہولت اور یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو ہمارے سامنے موجود ہے. یہاں جن 3 باتوں پر زور دیا جاتا ہے اس پر آپ نے جو بیانات سنے، سب پر بات ہوتی رہی. تزکیہ نفس پر بات ہوئی، اس کی ضرورت اور اہمیت پر بات ہوئی، اس کی ناگزیریت پر کہ اس کے بغیر بالکل کوئی کسی قسم کے دینی نظام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ نہ ہو. اس کے بعد دین کامل پر بات ہوتی ہے کہ پورے دین کا نقشہ پیش کیا جائے، پورے دین پر عمل کرنے کی نیت کی جائے، دین کے تمام شعبوں کو، زندگی کے تمام شعبوں میں تمام دین زندہ کیا جائے. یہ بات بھی یہاں پر ہوتی رہتی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی عملی شکلیں بھی بنتی رہتی ہیں. تیسری بات یہاں پر ہمارے ہاں امت کے اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین پہنچاتے رہے اور اس کے نتیجے میں زندگیاں بدلتی رہیں، پلٹتی رہیں، صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوتی رہی. اس جماعت کو، جو زمانے کے مسلمانوں کی جماعت تھی، بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ کی خصوصی نظر اس پر رہی کہ یہ ایک ایسی آپس میں باہم جڑی ہوئی، دلوں کے اعتبار سے جڑی ہوئی اور جذبات کے اعتبار سے جڑی ہوئی، نظریات کے اعتبار سے جڑی ہوئی، کہ ایسی مضبوط جماعت ہو کہ اس کے یہ جوڑ کی قوت، اس اجتماعیت کی قوت وہ بڑے بڑے منتشر مجموعوں کے اوپر غالب ہو جائے. اور ایسے ہی ہوا. حضرات صحابہ افرادی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے مقابل لوگوں پر کم رہے اور مقابل دیکھنے کے اندر بہت زیادہ نظر آتے تھے. اسباب بھی ان کے پاس زیادہ، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ، افراد بھی ان کے پاس زیادہ. اور یہ تھوڑے لوگ، یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یہ چھوٹی سی مختصر جماعت اپنی اجتماعیت کی برکت سے، اپنے جڑے ہوئے دلوں کی برکت سے اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر، بڑے بڑے نظاموں کے اوپر، بڑے بڑے لشکروں کے اوپر، بڑے بڑے ملکوں کے اوپر غالب کر کے دکھائی. یہ اسلام کی تاریخ سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص اس بات سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے سامنے ایک طویل اس کے سامنے ایک واقعات کا ایک تسلسل ہے جو ہر دور کے اندر حضرات خلفائے راشدین کے ادوار میں، ان کے بعد کے ادوار میں، جب بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو کسی اجتماعیت کی توفیق عطا فرمائی ہے، مسلمانوں نے اس کے ثمرات اور نتائج کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیے. تو ہمارے معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کا کام کرنے والے کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں جن کی تربیت میں، جن کی تعلیم میں یہ وسعت اور گنجائش ہو، ان کو اس طریقے کے ساتھ تیار کیا گیا ہو، اس طریقے کے ساتھ ان کی تربیت کی گئی ہو کہ وہ مسلمانوں کے باہم منتشر گروہوں کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو، تحریکوں کو، پارٹیوں کو، ان سب کو وہ اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یا وہ سارے کے سارے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوں، سارے کے سارے ان کے اوپر اکٹھا ہونے کو یا ان کے ساتھ ملنے کو تیار رہتے ہو. یہ چیز کہنی آسان ہے لیکن معاشرے میں اس کی عملی تطبیق بڑی دشوار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اتحاد اور اتفاق کی بات تو ایک طرح کا فیشن ہے، ہر بندہ ہی کرتا ہے. یعنی ہم نے تو کوئی بندہ آج تک نہیں سنا کہ کہے کہ جی ہمارا ایجنڈا اختلاف اور انتشار ہے، کہ ہم اختلاف پیدا کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. جس سے بھی آپ پوچھیں وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں اور ہم یہ. لیکن عملاً حقیقی معنوں کے اندر اس کے کیا مشاہدہ، اس کے کیا اثرات معاشرے کے اوپر ہوں، نظر بھی آ رہے ہوں کہ واقعی اس پر لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، لوگوں کی وہ لوگ جو باہم ایک دوسرے سے الگ ہوں وہ آپ کو کہیں کسی کام میں اکٹھے نظر آئیں، دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں، یہ
بہت اہم ایک کام ہے، ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کام کو کرنے والوں کی تربیت میں یہ بات داخل نہ ہو، اور ان کے سامنے ایک اتنا بڑا عظیم مقصد ان کے سامنے ہو جس کے سامنے مسلمانوں کے فروعی اختلافات ان کو ہیچ نظر آئیں۔ وہ اتنے بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہوں کہ ان کو یہ چھوٹی موٹی باتوں سے وہ تاثر لینے والے لوگ نہ ہوں، اور ان باتوں کی بنیاد پر تعلقات کو منقطع کرنے والے، ان باتوں کی بنیاد پر لڑنے جھگڑنے والے، ان چھوٹی باتوں کی بنیاد پر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں۔ جیسے اس دن حضرت نے فرمایا کہ افضل اور مفضول کی بحث میں کہ چیز افضل ہے یا یہ افضل ہے، اس بحث میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو، بہتان لگائے جائیں، تہمتیں لگائی جائیں، جھوٹ بولے جائیں، سازشیں کی جائیں، یعنی جو چیزیں بالاتفاق غلط ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اس کا ارتکاب کس لیے ہو رہا ہے؟ ان دو چیزوں کے درمیان اختلاف پر جو دونوں شریعت سے ثابت ہو، اور اس میں اختلاف افضل اور غیر افضل ہونے کا، اولا اور غیر اولا ہونے کا۔ تو یہ جب یہ خیال ہو اور یہ ذہن ہو تو وہاں تو اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا، وہاں تو ہر صورت میں انتشار پیدا ہوگا، پھر انتشار بڑھتا چلا جائے گا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی کہ پھر اس کو حل کرنا بھی کوئی آسان نہیں رہ جاتا۔ تو الحمدللہ یہاں پر چونکہ وہ 4 اصول آپ سنتے رہتے ہیں، بیان بھی ہوئے الحمدللہ یہاں پر ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، کہ وہ اس وقت معاشرے میں جو اختلاف کی وجوہات ہیں، بنیاد جو اختلاف کی ہے، یوں تو اختلاف کے مظاہر اور نتائج تو سینکڑوں ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہزاروں قسم کے اختلافات آپ کہہ سکتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اگر ان سب پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ جو بنیاد جہاں سے وہ چیز پھوٹ رہی ہے وہ ان 4 اصولوں میں تقریباً بند ہو جاتی ہے جن کا ذکر یہاں پر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہاں آنے والے مجمع کو اور جہاں جہاں مراکز ہیں وہاں پر مجمع کو یہ بات وہ سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے اندر اس کو سننے کے نتیجے میں یہ صلاحیت اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے میں جا کر وہ اس پر کام کریں۔ اور یہ ساتھی الحمدللہ جہاں پر بھی گئے ہیں یہاں سے تربیت پا کر، تو اللہ جل شانہ کا بڑا فضل ہے، اور سارے کام میں لگے ہوئے جڑے ہوئے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیسے کیسے مختلف الخیال لوگوں کو اور مختلف کاموں میں مشغول لوگوں کو اور مختلف طریقوں سے کام کرنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ان مشترک چیزوں کے اوپر متفق فرما دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود یہاں کا پہلا مجمع ہوتا ہے۔ یہ جو مجمع اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہے، جتنی بھی دینی سوچ کی یا دینی فکر کی جتنی شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان سب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ایک بڑی احترام کی فضا کے ساتھ۔ مجھے ہنسی بھی آئی، ہمارا ایک ساتھی کراچی سے آئے ہوئے، طلحہ کہاں ہے؟ بیٹھے نا، یہ ہمارے ساتھی کراچی سے ہیں، ان کا تعلق سلفی مکتب الفکر سے رفع دین کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کل تراویح پڑھ رہا تھا تو میں رفع دین کر رہا تھا، تو میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ والے نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں۔ تو میرا ہاتھ اٹھا کے چوما آہستہ کر کے، کیا آپ ہمارے مہمان ہیں؟ کیا آپ یہاں پر آئے ہیں؟ تو ظاہر اس کا اثر ہوتا ہے آنے والے کے اوپر کہ وہ اگرچہ اس کی نماز کا طریقہ مختلف ہے، تو اس نے اپنی 8 تراویح پڑھ کے سائٹ پر بیٹھ گیا، تو ہمارے خدمت والوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کل مجھے سناتا کارگزاری روز آ کر کہتا ہے میں نے 8 پڑھ کے سائٹ پہ بیٹھ گیا، تو خدمت والے آگے تراویح کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں نے کہا ہو گئی میری تراویح۔ تو کیسے ہو گئی؟ تراویح ہو رہی ہے، تم ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں 8 پڑھتا ہوں۔ کہتے باقی پڑھنے، خدمت والا کہتا ہے باقی پڑھنے میں گناہ تو نہیں؟ شاباش، کھڑے ہو جاؤ تراویح کے اوپر۔ تو کہتا ہے میں پھر آگے شریک ہو گیا، اس نے مجھے زبردستی پہنچا دیا صف کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو مجمع ہے ہمارا، اس میں ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی کہ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میں نام لے کر کھڑا کر سکتا ہوں ایک ایک، جو پاکستان میں معروف شکلیں ہیں، جو نام ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو چیزیں، وہ ساری کی ساری الحمدللہ اس ایک چھت کے نیچے موجود ہوتی ہیں۔ یہ تو جماعتوں تھے۔ پھر جو محنتوں کی جہت ہے،
مختلف طریقوں کے ساتھ. چونکہ یہاں پر دین کے تمام شعبوں کا ایک اہمیت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور شروع دن سے، یہ تو بہت پرانی بات ہے، حضرت کتاب راہ محبت ابتدائی کتابوں میں سے ہے، مسلک اعتدال ابتدائی کتابوں میں سے، شروع کی کتابوں میں سے. اور یہ اس زمانے میں یہ باتیں اتنی ناشنا لگتی تھیں، اتنی نامانوس لگتی تھیں کہ بالکل ایسے لوگ، بہت سے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ صدا بالصحرا ہے، اس پر کون کان دھرے گا، یہ اختلافات کیسے ختم ہو سکتے. ہم تو بھی جو اپنے طبقے کے آپس کے اختلافات ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس سے نہیں ہماری جان چھوٹ سکتی. وہ اتنے بڑے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اتنی رسالہ بازی، اتنی گرم بازاری، اتنی اس کی بنیاد پر سر پٹول ہو چکی ہے. آپ لوگ اپنے طبقے سے باہر نکل کے دوسرے طبقات کے ساتھ اختلافات ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. پرانے ساتھیوں کو یاد ہوں گی یہ باتیں، ہم سنتے تھے سارے، اور علماء سے سنتے تھے کہ یعنی یہ ایک لایانی قسم کا مشن لے کر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. لوگ قریب، اس طرح کے لوگ قریب کبھی نہیں آ سکتے. آج اللہ جل شانہ اس کے مناظر دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا؟ اور آج آپ لوگ کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو جگہ جگہ، صرف یہاں نہیں کہ ہم ہر جگہ جہاں جہاں الحمدللہ تحریک ایمان و تقویٰ کے تحت جس قسم کے بھی کام ہو رہے ہیں، جس رنگ میں اور جس عنوان کے تحت بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ایک جگہ پر، ایک درسگاہ میں، ایک مجلس میں، ایک دسترخوان پر، صرف یہ نہیں کہ ان کے جسم بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی جوڑا ہوا ہے آپس کے اندر، مجتمع قلوب کے ساتھ آپس کے اندر. اور پھر یہ ساتھی جہاں سے آئے تھے وہاں پر زبردست اس اجتماعیت کی دعوت لے کر وہاں پر گئے ہیں، اور ان جگہوں کو جا کے جہاں سے، جن جماعتوں سے، جن تنظیموں سے آئے تھے، کئی ساتھی ایسے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی یہاں پر ان کو خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بہت زیادہ سمجھایا ان کو، تو انہوں نے، بعضوں نے مجھ سے، حضرت سے اپنی بعض جماعتیں چھوڑنے کی اجازت چاہیے باقاعدہ، کہ اگر ہم چھوڑ کر اسی کام کو کریں تو مختلف، ہر ایک کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. لیکن بہت سارے ساتھیوں کو ہم نے یہی مشورہ دیا کہ آپ لوگ اپنی جماعتیں نہ چھوڑیں، آپ اپنی جماعتوں میں رہیں، آپ، اور جو کچھ یہاں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو چیز آپ نے دیکھی ہے، اس کی ضرورت ادھر بھی ہے، اور وہاں پر آپ اس بات کو وہاں پر کریں، بتائیں، تو وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ جماعتوں والے، تنظیموں والے، کہ ہمیں بنے بنائے لوگ دے دیتے ہیں. کس کو، کون سی جماعت ایسی ہوگی مسلمانوں کی، چاہے ہم آپ کا اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن کون سی جماعت مسلمانوں کی ایسی ہوگی کہ وہ کہے کہ ہمیں جھوٹے لوگ چاہیے، ہمیں خائن لوگ چاہیے، ہمیں جھگڑالو لوگ چاہیے، ہمیں اجتماعیت کو پارا پارا کرنے والے لوگ چاہیے، ہمیں فسادی چاہیے. کسی جماعت کا یہ مطالبہ نہیں ہوتا. ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں سچے لوگ چاہیے، ہمیں امین چاہیے، ہمیں اجتماعیت کا مزاج رکھنے والے چاہیے، ہمیں قربانی دینے والے چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کو آگے بڑھانے والے چاہیے، ہمیں اطاعت کرنے والے چاہیے، خدمت کرنے والے چاہیے. یہ ہر مسلمانوں کی جماعت کی، صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں، مسلمانوں کے ہر ادارے کی، مسلمانوں کے ہر محکمے کی یہ ان کی ضرورت ہے، اور بنیادی ضرورت. اس کے بعد باقی ضروریات آتی ہیں، پیسے کی ضرورت، وسائل کی ضرورت، بلڈنگوں کی ضرورت، اور ذرائع ابلاغ کی ضرورت. یہ ساری ضروریات اس کے بعد آتی ہیں. سب سے پہلی ضرورت اس بات کی آتی ہے کہ جو افراد اس کام کو کر رہے ہیں، کسی قسم کے دینی یا دنیاوی کام کو، وہ خود فرد کیسا ہے، اس فرد کی اپنا وزن کیسا ہے. تو الحمدللہ جب لوگ یہاں سے آتے ہیں مختلف اس سے، اور واپس جب جاتے ہیں اپنے حلقوں میں واپس جاتے ہیں، اپنی جماعتوں میں واپس جاتے ہیں، یا اپنے محکموں میں واپس جاتے ہیں، اپنے اداروں میں واپس جاتے ہیں، تو چونکہ ان کی طبیعتوں میں اس چیز کی تبدیلی آئی ہوتی ہے، تو ان کو بھیجنے والے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھیجتے ہیں، اور لوگوں کو بھیجتے ہیں. یہاں تشریف فرما ہوں گے، ہم لاہور گئے تو ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کا مرکز ہے وہاں، ان کے صاحبزادے حضرت سے بڑی محبت کرتے ہیں، تینوں صاحبزادے. تو انہوں نے وقت بہت کم تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت کا سفر ایسے
منٹ منٹ کے اعتبار سے مرتب ہوتا ہے. مقامی ساتھیوں نے ترتیبات بنائی بھی ہوتی ہیں, اس میں کسی نئے پروگرام کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو ان کا بہت ہی محبت بھرا پیغام آیا کہ ہمارے جو مرکز ہے اس میں حضرت تشریف لائیں اور بات کریں. تو ہم گئے, مقامی ساتھیوں نے وقت دیا ہوا تھا, تو وہاں جا کر سارے بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, اور بات ہوئی وہاں الحمدللہ. اور ہم نے جو ہمارا کام ہے وہ پیش کیا 15-20 منٹ کے اندر, ساری بات کی. اس پہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ہاں سے اس دن سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ان کے ہاں سے ان کے طلبہ اور ان کے اساتذہ یہاں پر اوقات لگانے کے لیے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی بیٹھے ہوئے اس مجمع کے اندر. جب بھی میں آتا ہوں ہر سال مجھ سے ملتے ہیں بچے, نوجوان ملتے ہیں, بعض اساتذہ ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی وہاں جب آپ کی بات ہوئی تھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر. پھر یہاں پر ملاقاتیں ہوتی, کوئی چلے کے لیے, کوئی دیگر وقتوں کے لیے. ہمارا بھی رابطہ رہتا ہے الحمدللہ. اس طرح ایک ایک جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ بات پہنچی, اور بات سے زیادہ جہاں تک یہ تربیت یافتہ لوگ پہنچے, ہمارے ساتھی جب وہاں پر پہنچے, جنہوں نے یہاں اوقات لگائے ہوئے تھے, وہ جب واپس گئے الحمدللہ ان کے اندر جو مزاج پیدا ہوا, اس مزاج کو دیکھ کر ان کے بڑوں کو خیال آتا ہے کہ یہاں ان باقی لوگوں کو بھی یہاں سے تربیت دلوانی چاہیے, باقی لوگوں کو بھی یہاں بھیجنا چاہیے. انہوں نے ہمارے آ کر ہمارے ماحول کو اور ہماری فضا کو کتنا زیادہ بہتر کر دیا, کتنا زیادہ اچھا کر دیا. میں ایک علاقے میں ہم لوگ گئے, اور وہاں پر یہ حیات ممات کا مسئلہ بہت زوردار طریقے کے ساتھ چھڑا ہوا ہے, اور کئی دہائیوں سے چھڑا ہوا ہے. تو وہاں پر ایک مجلس ہوئی, تو وہ اور اس پر اس علاقے کی شہرت ہے اس مسئلے کے اعتبار سے, پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ یہاں پر اس معاملے میں جتنی سر پٹول یہاں ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی. تو جب وہ مجلس ہوئی تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے عالم, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب مجلس کے بعد کھانا ہوا تو سارے علماء کا جوڑ رکھا گیا تھا وہاں پر. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, ایک قصبہ ہے, ایک بستی ہے, اور یہ جو علماء اس وقت اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اور اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے, اس ایک بستی میں رہتے ہوئے انہوں نے گزشتہ 13 سال سے ایک دوسرے کو کبھی سلام نہیں کیا تھا. آج یہ یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہوئے, اس مجلس ذکر میں بھی شریک رہے اور کھانے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, اور اب ان کے ایک دوسرے سے مصافحے معانقے ہو رہے ہیں. کسی کے 10 سال بعد, کسی کے 12 سال بعد, کسی کے 13 سال بعد, ایک ہی بستی میں رہتے ہوئے, ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے. اور تو وہ بڑے ان پر بڑی کیفیت طاری تھی. کہنے لگے کہ یہ دیکھیں, یہ برکت ہے آپ لوگ اس کام کی کہ اس پر سب لوگ اکٹھے ہو گئے, سارے لوگ اس کے اوپر آ گئے, اور اس پر وہ یہاں پر کتنا الحمدللہ کتنی اچھی فضا قائم ہو گئی. اسی طرح یہ تو مذہبی چیزوں میں کا فائدہ ہے. میں کہتا ہوں جو دنیاوی ادارے ہوتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے اسکولوں کے ایسے پرنسپل ہیں, کتنے ایسے محکموں کے لوگ ہیں جو اپنے ماتحتوں کو اسی چیز سے گزارنے کے لیے یہاں پر بھیجتے ہیں, اس شوق کے ساتھ یہاں پر بھیجتے ہیں کہ ہمارا بندہ سنور کر واپس آئے گا, ہمارا بندہ ٹھیک ہو کر واپس آئے گا, ہمارے ہی زیادہ کام کا ہو جائے گا. یہاں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اس محنت کا مقصد کسی بھی فرد سے, کسی تنظیم سے, کسی ادارے سے, کسی خانقاہ سے, کسی بزرگ سے, کسی شخصیت سے ان کے لوگ توڑنا نہیں ہے. یہ مقصد نہیں کہ ان کے لوگوں کو ان سے کاٹ دیا جائے, بلکہ ان کے لوگوں کو ان کے ساتھ زیادہ جوڑنا اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ جوڑنا ہے. اسی وجہ سے پیر صاحبان تو بہت حساس ہوتے ہیں اپنے مریدوں کے معاملے میں, لیکن الحمدللہ یہاں پر بلا خوف و خطر مرید بھیجتے ہیں اپنے. انہیں بالکل یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ مرید ہاتھ سے جائے گا اگر یہاں چلا گیا تو. آتے ہیں الحمدللہ یہاں سب کے اور بھیجتے ہیں. بلکہ بعض حضرات تو چونکہ اپنی مشغولیات کی وجہ سے, اپنی مصروفیات کی وجہ سے, کیونکہ تربیت تو ایک یکسوئی کا کام ہے, تربیت کے لیے تو بیٹھنا پڑتا ہے, اور چونکہ مشائخ کی مشغولیات اور دین کے بہت سارے کام, دین کے ضروری شعبے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, انہوں نے اوقات بھی دینے ہوتے ہیں. بعض حضرات کے اسفار زیادہ ہوتے ہیں, بعض حضرات کی تدریس زیادہ ہوتی ہے, بعض حضرات کی کوئی تنظیمی مشغولیات زیادہ ہوتی ہیں. تو جب لوگ ان کے پاس وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی صحبت میں وقت گزارنے آئے, تو چونکہ ان کا قیام نہیں ہوتا وہاں پر زیادہ, تو پھر یہاں بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ جا کر یہ دن وہاں گزار لیں. میں خود ملا ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے شیخ کے پاس گئے تھے
کہ ہم 7 دن آپ کے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 7 دن تو میں ہوں گا نہیں یہاں پر, میں تو 1 آدھ دن ہوں گا, پھر میرا سفر ہے, تو تم یہ 7 دن جا کے گربوغا شریف گزار لو, تو وہاں جا کر تمہیں اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ یہ فضا خانقاہوں کے درمیان میرے مشاہدے میں ہے, جتنے آزاد بیٹھے ہیں علماء یہ شاید اس کی تائید کریں گے, ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. یہ تو سنا تھا کہ ایک ہی پیر کے جو خلفاء ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا ربط ہو سکتا ہے, لیکن بالکل سلاسل بھی الگ ہوں, کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, اور مشائخ کا سلسلہ بھی الگ ہو, لیکن اس طرح بیعت کہیں پر ہو, تربیت کہیں اور ہو رہی ہو, اور دونوں جگہ کے اوپر محبت اور اس کا تعلق ہو, اور اس سے جو دونوں کے درمیان ایک یکجہتی اور وحدت کی فضا قائم ہوتی ہے, یہ ہم نے نہیں سنا تھا, نہ دیکھا بھی نہیں تھا کہیں پر. بلکہ اس حوالے سے بڑی ناخوشگوار چیزیں سامنے دیکھنے میں آتی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے مستقل چھوٹے گروہ مستقل وجود میں آ گئے ہیں جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, کسی ایک چیز پر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. لیکن اب اللہ جل شانہ نے الحمدللہ اس کی فضا پیدا کی ہے, اور ہر طرف سے اس پر الحمدللہ لوگوں کی جو آمد و رفت جاری ہے. یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہر سال ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح مختلف تنظیموں سے, جماعتوں سے, تبلیغی جماعت کے حضرات, مشائخ کے حلقے, یہاں بیٹھ کر جب آپ لوگ اس طرح ایک نظم اور ایک تعلیم اور ایک تربیت سے گزرتے ہیں, اس سے وہ مطلوبہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب امت کا اتفاق ہے, یہ امت کا اتحاد ہے. کوئی شخص یہاں پر آنے کے بعد اجنبیت محسوس نہیں کرتا, یہ اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کسی مخصوص سلسلے کی خانقاہ ہے, اور میں تو چونکہ اس سلسلے سے متعلق نہیں ہوں تو میں تو یہاں پر بالکل اجنبی ہوں. ہر آنے والے کے لیے یہ محسوس کرنا کہ جیسے اس کا گھر ہے, اور یہاں پر اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جیسے کسی اور کی ہے, جو اس سلسلے سے وابستہ ہے یا نہیں ہے, یا کسی اور سے ہے یا کسی اور, سب کے لیے یکساں چیز کا ہونا یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. اور اس فضا کو ہمارے حضرت کے دل کا درد یہ ہے کہ یہ فضا اللہ جل شانہ پوری امت کے اندر پیدا فرماتے, اور جگہ جگہ یہ مراکز قائم ہو جائے. اب آپ سوچیں کہ اس نوعیت کی آپ اپنے اپنے شہروں کو تصور میں لائیں, آپ اپنی بستیوں کو تصور میں لائیں, اپنے قصبوں کو, اپنی مسجدوں کو, کہ اگر یہ فضا آپ میں سے ہر ایک کی جگہ کے اوپر قائم ہو جائے, ہر طرف آپ کو یہی چیز نظر آئے, تو کیا شاندار منظر ہوگا. مسلمانوں کی شوکت کا, مسلمانوں کی وحدت کا, ان کے اتحاد کا کتنا ایک عظیم الشان منظر ہوگا, اور کفر کی نگاہ کے اندر ہی کتنی اس کے لیے اس کو لرزا دینے والی یہ چیز ہے اگر وہ یہ سوچے کہ مسلمان تو ان چیزوں کے اوپر آپس میں جڑ گئے, مسلمان تو ایک ہو گئے. اور پھر یہ جذبات غیر اختیاری طور پر آگے پہنچتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کل ہمارے ایک ساتھی نے ایک بہت بڑے مزار کے, پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کے, ان کا ایک مجھے وائس نوٹ بھیجا. اب نہ ان کو میں جانتا ہوں نہ حضرت جانتی. سنا دوں حضرت, ان لوگوں کو سنا دوں, 2 منٹ کا ہے سر, میں تو ان کی بات سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اب دیکھیں, یہ ایک بڑے عالم ہیں جی, حضرت نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا تھا, ورنہ میں اکثر علماء کو جانتا ہوں لیکن مجھے ان سے تعارف نہیں. ان کا یہ نوٹ, یہ آپ لوگوں نے عبداللہ شاہ غازی کا مزار کا نام سنا, کراچی کا مشہور مزار, یہ اس مسجد کے امام ہیں. اور جو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کی جماعت ہے جمیعت علماء پاکستان, اس کے یہ کوئی بڑے رہنما ہیں. تو یہ ان کی 2 منٹ کی بات انہوں نے کسی کو بھیجی ہے, تو انہوں نے بھیجی, آپ سن لیں ذرا سی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت نے جو فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے, جس کو آپ اپنا ماموں قرار دے رہے ہو. اس ماموں سے تو میں قربان جاؤں, بہت پیاری بات کی ہے, اور نقلی کلی معتدل بہترین بات کی ہے. نہ اس میں کرونا سے مطلق انکار ہے اور نہ کرونا سے مطلق فرار ہے, بلکہ بہترین بات کی ہے کہ اس قدر ہوا نہیں ہے جس طرح کے بنایا گیا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ کرونا تھوڑا سا اگر ہے بھی تو اس کی آڑ میں بہت سارے سازشی عناصر اپنی سازشوں کو بروئے لاتے ہوئے فتنہ انگیزی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقی حضرت مفتی مختار الدین صاحب شاہ صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں, ہمارے تصور سے بھی زیادہ
بہت اونچی ہستی ہے، بہت بزرگ ہستی ہے، کامل عالم ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے جو ہے ولایت سے، فہم و فراست سے، تقوی پرہیزگاری سے، علم و عمل سے نوازا ہے، اور ان کے ماشاءاللہ ہزاروں مریدین ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے مریدین اس میڈیا وغیرہ والے سے چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے ان کی شہرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے ایک خلیفہ جسے آپ بھی جانتے ہیں، ان کا مرید مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب ہے، اور یہ بھی بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم کے عالم ہیں۔ اور باقی یہ جو آپ نے ان کو مطلق جہادی قرار دیا ہے، تو یہ وہ جہادی نہیں ہے جو عام معاشرے میں مشہور ہے جہادی، یہ وہ جہادی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق اعتدال کے ساتھ دین کے ہر شعبے کے قائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری جو کورونا پر باتیں ہو رہی، کسی نے ان کو سنائی، میرا بیان بھی سنایا ہوگا، حضرت کا بھی سنایا ہوگا، پھر ان سے رائے لی کہ آپ کی کیا رائے، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کسی کو اپنی رائے بھیجی ہے، جو اب یہ کہنے کہ اب ہم یہاں نام نہیں لیتے دیوبندی بریلوی چیزیں، لیکن آپ کو اس سے تعارف کے لیے بتا رہا ہوں کہ نہ واقفیت ہے نہ جان پہچان ہے، ایک بڑے بریلوی عالم ہیں، ان کی جماعت کے بڑے لوگوں میں سے، لیکن اللہ جل شانہ جہاں اتفاق کی بات ہو رہی ہو، جہاں پر محبت کی بات چل رہی ہو، پھر اللہ پاک اس کے کچھ ایسے اثرات قلوب کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں آپ سن رہے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے کوئی بات کر رہا ہو، اور حالانکہ کوئی نہ جان ہے نہ پہچان ہے، حتیٰ کہ نام بھی نہیں پتا۔ میں نے بعد میں ساتھی کو میسج کیا، میں ان کا نام بتائیں، کبھی ہم کراچی جائیں تو رابطہ بھی رکھیں ان سے، تو ہمارے کراچی کی جماعت بھی رابطہ رکھے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مختلف، یہ جو آج سے 25-30 سال پہلے مسلک اعتدال میں، راہ محبت میں جس طرف بلایا گیا تھا امت کو کہ اس طرف آئیں، یہ شکل ہوگی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی، ان باتوں کے اوپر اگر آج آیا جائے تو اللہ جل شانہ وہ منظر دکھائیں گے ان لوگوں کو، ان سارے درد مند مسلمانوں کو جو آج اس اختلاف اور انتشار سے پریشان ہوتے، جن کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور اللہ جل شانہ مسلمانوں سے جو چیز چاہتے ہیں، جو نظام چاہتے ہیں، وہ نظام مسلمانوں کی وحدت کے ساتھ مشروط ہے۔ مسلمان اکٹھے ہوں گے تب وہ مناظر دیکھیں گے جس کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ یہاں الحمدللہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور یہاں سے جانے والے ساتھیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی بھی شخص انفرادی طور پر کسی انتشار کے کام میں، کسی خلفشار میں، کسی لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے کام میں جس کی نسبت اس مرکز کے ساتھ ہوتی ہو، وہ اس کے اندر پیش نہ ہو، اس کے اندر آگے نہ ہو، کیونکہ اب لوگوں کو یہ مرکز امید ہے، مرکز توقع ہے لوگوں کا کہ یہاں سے لوگ جڑ سکتے ہیں، یہاں سے سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے ایک ایسی بات ہو سکتی ہے جس میں جتنی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور BCO نظر آ رہی ہیں، یہ شکلیں ہی نہیں ہیں، اگر سچ معنوں میں دیکھا جائے تو یہ دین کی محنتیں ہوئی ہوئی ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ، اور اس میں سے کسی کو بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، البتہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر کہیں 20 سال دین کی محنت ہوئی ہے، 40 سال ہوئی ہے، 50 سال ہوئی ہے، مختلف شخصیات نے کی ہے، تو یہ تو ایک کام ہے جو معاشرے میں ہوا کام ہے، اس ہوئے ہوئے کام کو کھونا نہیں چاہیے اور اس ہوئے ہوئے کام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے، یہ مجتمع ہو جانا چاہیے، اور جب یہ مجتمع ہو مسلمانوں کی اس اجتماعی قوت کے ساتھ کبھی بھی باطل ٹکرا نہیں سکتا۔ اس اجتماعی قوت کے ساتھ وہ کوئی، یہ جو آج ہم جس قسم کی سازشوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح یہ اس پارا وحدت کے اندر یہ رستے ملتے ہیں، یہ جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک نہیں ہیں، تب ہر قسم کی سازش کو رستہ ملتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور اس کو نتیجہ بھی ملتا ہے جو نتیجہ ان کو چاہیے۔ اگر مسلمان بنیان و مرصوص ہوں، اگر وہ بالکل اکٹھے ہوں جیسے اللہ جل شانہ نے ان سے جس قسم کی کہ اتفاق کا اللہ پاک نے مطالبہ فرمایا ہے، تو یہ اغیار کی اور یہ کفار کی اور یہ باطل کی یہ تمام سازشیں خود ہماری اس وحدت کی دیوار سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی، ان کو معاشرے میں رستہ ہی نہیں ملے گا، ان کو سرایت کرنے کی جگہ معاشرے کے اندر نہیں ملے گی۔ تو یہ اتنی اہم ترین چیز ہے اور ایک اتنا اہم ترین شعبہ ہے جس کو سکھانے کے لیے اور جس پر
اپنی طبیعتوں کو لانے کے لیے اور ڈھالنے کے لیے یہاں جو اوقات مانگے جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر اس کا بھی خیال رکھا جاتا کہ ایسے لوگ تربیت سے تیار ہوں گے. صرف بیانات سے نہیں ایسے لوگ تیار ہوں گے ہم بیان کریں اور ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے. یہ لوگ ایک خاص پورا تربیتی نظم ہے، جب وہ اس سے گزریں گے تب ان کی طبیعت اور ان کا مزاج اس طرح کا بنے گا. پھر وہ جہاں پر جائیں گے خیر ہی خیر ہوگی. وہ جہاں پر بھی جائیں گے اللہ پاک ان کے ذریعے سے خیر پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جوڑیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ مراکز بنائیں گے جن کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جن کے اوپر لوگ ایک ہو جائیں گے، اور یہی امت کی اتفاق کی شکل ہوگی. اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر وقت لگائیں. آپ سے گزارش کرتے ہیں اور کہ اگر کم سے کم ایک چلہ یہاں پر لگائیں، کم سے کم ایک چلہ، اور ان چیزوں کو عملاً سیکھ کر اپنے اوپر اس کا رنگ چڑھا کر پھر اپنے علاقوں کے اندر محنت کریں. تو انشاءاللہ اس وقت لگانے کے لیے تو سارے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.